السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی وفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری کے ختم ہونے سے چند دن پہلے مکے سے واپس مدینہ تشریف لے آئے، اور اس طرح آپ نے نبوت کے صرف 23 سال میں سارے عرب کی کایا پلٹ دی۔ وہ عرب جو ساری دنیا کی برائیوں اور گندگیوں کا مرکز تھا، جہاں انسانوں کے بھیس میں جانور بستے تھے، جہاں کے لوگ سب سے زیادہ جاہل اور پسماندہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک ایسا روشنی کا مینار جلایا جس کے نور کی کرنوں نے ساری دنیا کو جگمگا دیا۔ مکہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے، اس لیے کہ وہاں خدا کا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، جس کو کافر اور مشرک بھی اپنا کعبہ سمجھتے تھے اور اس کا حج اور طواف کرتے تھے، مگر اسی مقدس جگہ کو مشرکوں نے کفر اور دوسری گندگیوں کا اڈا بنا ڈالا تھا۔ انہوں نے اس گھر کو، اس پاک مقام کو نمازوں اور خدا تعالیٰ کے ذکر سے آباد کرنے کے بجائے پتھر کی بے جان تصویروں سے آباد کر رکھا تھا۔ انہوں نے خدا کے اس گھر کو، جو دنیا بھر کا مرکز ہے، طرح طرح کی بدکاریوں اور گناہوں سے سجایا تھا، اور جب مرکز کا یہ حال تھا تو ساری دنیا میں گناہوں اور اندھیروں کا پھیلنا ضروری تھا۔ چنانچہ ہر طرف گمراہی اور بدکاریوں کا چرچا تھا، دنیا اندھیروں میں گم تھی اور ہر طرف شیطان کی حکومت تھی، مگر صبح کے آنے سے پہلے رات کا اندھیرا بہت زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سورج کی روشنی پھوٹتی ہے جو ذرا ہی دیر میں ساری دنیا کو چکا چوند کر دیتی ہے۔ یہی حال رسول اللہ کے آنے سے پہلے دنیا کا تھا۔ ہر طرف ظلم، جہالت اور گناہوں کا راج تھا، اور لوگوں میں طرح طرح کی برائیاں رچ بس گئی تھی کہ اچانک نور کی ایک کرن پھوٹی اور دنیا کا سب سے بڑا انسان ان اندھیروں سے لڑتا ہوا سامنے آیا، جس کے ہاتھ میں ایمان اور سچائی کی ایک قندیل روشن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں میں اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا جو بھلائی اور سچائی سے بہت دور جا چکے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ بھلائی کی بات سن کر ایک دم بھڑک اٹھیں گے اور آپ کی جان تک کے لاگو ہو جائیں گے، مگر آپ کو اپنے خدا کے وعدے پر بھروسہ تھا کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور پھر ایک دن آپ ہر طرح کی مصیبتیں اور سختیاں جھیلنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ قریش کے مغرور اور سر پھرے لوگوں نے پہلے آپ کا مذاق اڑایا، پتھیلیاں کسیں، اور پھر آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ کو گالیاں دیں، آپ پر پتھر برسائے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، مگر ان سب باتوں کے جواب میں آپ ان سے ایک ہی بات کہتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ آپ یتیم ہو گئے۔ پھر بچپن میں ہی پیار کرنے والی ماں اور محبت کرنے والے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس بے کسی کے ساتھ آپ کی زندگی شروع ہوئی، مگر جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ گویا سارے عرب کے بادشاہ تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ کے سامنے سر جھکا دیا اور بڑے فخر کے ساتھ آپ کی امت میں شامل ہو چکے، مگر اس سب کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی زندگی بے حد سادہ اور غریب آدمیوں جیسی تھی۔ آپ کے کھانے میں اکثر جو کی روٹی ہوتی تھی، مگر یہ جو کی روٹی بھی اکثر آپ کو 2 دن تک پیٹ بھر کر نہ ملتی۔ اکثر آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ آپ گھر میں کھانا پکوا سکیں۔ بعض دفعہ مہینوں اور ہفتوں آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل سکا، صرف پانی اور کھجوروں پر گزارا کیا۔ آپ نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، بلکہ جو موجود ہوتا اسے کھا لیتے اور خدا کا شکر ادا فرماتے، لیکن اگر پسند نہ ہوتا تو ہاتھ روک لیتے۔ دنیا کے کاموں میں آپ نے اپنے آپ کو کبھی دوسروں سے بڑھ کر نہیں سمجھا، بلکہ دوسروں کے ساتھ آپ خود بھی کام میں لگ جاتے۔ مدینہ میں جب مسجد نبوی بنائی جا رہی تھی تو آپ بھی عام آدمیوں کی طرح گارا مٹی ڈھو کر لا رہے تھے۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ بھی سب کے ساتھ خدائی کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اپنا کام آپ خود ہی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، آپ اپنے جوتے خود ہی سی لیتے، اسی طرح اپنی بکریوں کا دودھ بھی خود ہی دوہ لیتے تھے،
آپ کا بستر مبارک ٹاٹ کا تھا جس کو دوہرا کر کے بچھایا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت نے آپ کا معمولی بستر دیکھا تو اسے بڑا خیال ہوا کہ رسول اللہ اتنے معمولی بستر پر سوتے ہیں۔ وہ فوراً اپنے گھر گئی اور حضور کے لیے اس سے اچھا بچھونا لے کر آئی۔ جب آپ نے وہ بستر دیکھا تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ایک انصاری عورت آپ کے لیے لائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو خدا پاک میرے لیے سونے چاندی کے پہاڑ کھڑے کر دے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ ٹاٹ کا ٹکڑا جو آپ کا بستر تھا دوہرا کرنے کے بجائے 4 تہیں کر کے بچھا دیا تاکہ آپ کو اس پر زیادہ آرام ملے۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے پوچھا کہ میرے لیے کیا بچھایا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ وہی ٹاٹ کا ٹکڑا بچھایا تھا مگر آج اس کے 4 تہیں کر دی تھیں تاکہ آپ کو زیادہ آرام ملے۔ آپ نے فرمایا اسے ویسے ہی کر دو جیسا وہ تھا، آج اس نے مجھے رات کی نماز سے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بے حد محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ جب کسی سے ملتے تو ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے۔ صحابہ میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا تو آپ طبیعت پوچھنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ کبھی کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے بلکہ جب دوسرے کی بات پوری ہو جاتی تو آپ بولتے۔ اگر کسی کی کوئی بات آپ کو ناپسند ہوتی تو آپ اس طرح اس کو منع نہیں کرتے تھے جس سے اسے شرمندگی ہو۔ ایسے میں آپ ہمیشہ یہ فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کہتے ہیں۔ آپ کبھی نام لے کر یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں آدمی کو ایسا ہو گیا کہ ایسا کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے اور لوگ کھڑے ہوتے تو آپ ان کو روک دیتے اور فرماتے اس طرح مت کھڑے ہوا کرو جس طرح عجمی ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور اپنے صحابہ کا اتنا احترام فرماتے تھے کہ ان کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ کسی لقب اور پسندیدہ نام سے ان کو پکارتے تھے۔ آپ اتنے عمدہ اخلاق کے مالک تھے کہ جو ایک دفعہ آپ سے مل لیتا تھا وہ آپ کا ہی دم بھرنے لگتا تھا۔ آپ فرماتے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جسے غصے کے وقت اپنے اوپر قابو ہو۔ اپنی امت کے لیے آپ کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھے وہ پسند ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ آپ اپنے غلاموں اور باندیوں سے بھی اتنی محبت اور عزت کے ساتھ پیش آتے کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ آپ کے غلام نہیں رشتہ دار ہیں۔ ایک مرتبہ آپ پانی پی رہے تھے، آپ کی باندی ایمن نے آپ کو پانی پیتے دیکھ کر کہہ دیا کہ مجھے بھی پلا دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھیں۔ انہیں ایمن کی بات ناگوار گزری کہ وہ رسول اللہ سے پانی پلانے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے ایمن سے کہا کہ کیا تو یہ بات خدا کے رسول سے کہہ رہی ہے؟ ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں میں کھلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آپ ان کی کس قدر عزت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے بھی ان کی بہت خدمت کی ہے۔ رسول اللہ نے سن کر فرمایا ایمن تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد آپ ایمن کے لیے پانی لائے اور انہیں پلایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ 10 سال تک وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے اور آپ کی خدمت کی، مگر آپ نے کبھی بھی نہ تو انہیں جھڑکا اور ڈانٹا اور نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ تھے خدا کے آخری رسول جو دنیا کے اندھیروں میں اجالا بن کر آئے، جن کی پوری زندگی بھلائیوں اور اچھائیوں سے بھری ہوئی تھی، جو اپنی ہر بات اور ہر کام میں ساری دنیا کے لیے ایک خوبصورت نمونہ تھے، جو مصیبتوں میں صبر کرتے تھے اور آرام کے وقت خدا کا شکر کرتے تھے، جو اپنوں اور غیروں سب کے دوست تھے، جو ہر ایک کی مصیبت میں کام آتے تھے، جو بڑوں کی عزت کرتے اور چھوٹوں سے محبت کرتے تھے، جن سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے، جنہوں نے ساری دنیا کو امن اور محبت کا پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے مگر ایک مکمل اور بہترین انسان۔ میدان جنگ میں آپ ایک ماہر کمانڈر اور سب سے زیادہ بہادر سپاہی تھے۔ آپ کے صحابہ میں بڑے سے بڑے دلیر اور جیال لوگ تھے، مگر وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خود رسول اللہ نے شیر خدا فرمایا، جنہوں نے خیبر جیسا قلعہ ذرا دیر میں فتح کر دکھایا، وہی حضرت علی کہتے ہیں کہ جب لڑائی کا زور بڑھ جاتا تھا تو ہم رسول اللہ کی پناہ ڈھونڈا کرتے تھے اور ایسی لڑائی کے وقت حضور ہی دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتے تھے۔ غزوہ حنین کے دن
جب بنی حوازن نے اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا تو سارے مسلمان ایک دم گھبرا کر بھاگ اٹھے۔ اس وقت جو دشمن کے سامنے ٹھہرا وہ رسول اللہ تھے۔ آپ ہزاروں مشرکوں کے سامنے پہاڑ کی طرح جمے رہے اور بھاگنے والے مسلمانوں کو پکارتے رہے۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں کھڑے دیکھا تو ان کی ڈھارس بندھی اور وہ واپس آ کر دشمن سے ٹکرائے۔ ایک مرتبہ مدینے میں اچانک کچھ ایسا شور اٹھا جیسے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہو۔ لوگ ایک دم گھبرا گئے اور بدحواس ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اس کے بعد کچھ لوگ شور کی وجہ جاننے کے لیے چلے تو انہوں نے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر سوار آتے دیکھا۔ آپ نے لوگوں کو دیکھ کر انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ گھبراؤ مت، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی شور کی آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم باہر تشریف لائے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ہی اس طرح تشریف لے گئے جہاں سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ غزوہ احد میں جس جگہ سے سب سے زیادہ گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی رسول اللہ وہیں موجود تھے۔ مشرکوں کا ہر شخص آپ کی جان کا دشمن تھا اور آپ پر حملہ کر رہا تھا۔ ادھر لڑائی کا نقشہ اچانک بدل جانے کی وجہ سے مسلمان کچھ ایسے بدحواس ہو گئے تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خبر نہ رہی کہ آپ کس جگہ ہیں۔ رسول اللہ پر اس وقت چاروں طرف سے زبردست حملے ہو رہے تھے اور آپ اس وقت اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ اس وقت آپ کے پاس چند جانثاروں کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ ایسے خطرناک وقت میں جبکہ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ نہ آپ پر گھبراہٹ تھی اور نہ خوف، بلکہ بہادری کے ساتھ آپ دشمن کے سامنے جمے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ایک سمندر کی طرح پایا، یعنی جیسے سمندر کی گہرائی ناپی نہیں جا سکتی اسی طرح آپ کی خوبیاں بھی کبھی گنائی نہیں جا سکتی۔ ذی الحجہ سن 10 ہجری کے آخر دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ حج کرنے کے بعد واپس مدینہ تشریف لائے۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس لیے کہ اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو اور مکے کو آخری دفعہ دیکھا۔ اس حج کو حجۃ الوداع، حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں کہ اس حج میں آپ نے دین کی تبلیغ پوری فرمائی۔ بعض لوگوں نے اس حج کا نام حج تمام اور حج اسلام بھی رکھا ہے، اس لیے کہ اس حج میں خدا تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت پوری فرما دی۔ مدینہ منورہ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صاحبزادے کے انتقال کا اتنا اثر تھا کہ آپ کی آنکھوں سے برابر آنسو بہتے جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے، ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت غمزدہ ہیں۔ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اب وفات کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے رات میں جو خطبہ دیا اس میں آپ نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اس لیے کہ شاید اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ پھر اس حج میں خدا تعالیٰ نے وہ آخری آیتیں نازل فرمائیں جن کا مطلب ہے کہ آج میں نے تمہارا دین پورا کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ جب آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ بھی جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما سمجھ گئے کہ اب رسول اللہ کا اپنے خدا کے پاس جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ محرم سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ نخاع کا ایک وفد آیا۔ یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا۔ اس وفد میں 200 آدمی تھے۔ یہ لوگ یمن میں ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ آخری وفد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شام کے عیسائی ہمیشہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا مذہب روز بروز پھیل رہا ہے اور ہر طرف سے لوگ آ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ خود عیسائی بھی اپنی خوشی سے مسلمان ہونے لگے۔ ان باتوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، حالانکہ وہ اپنی سازشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ غزوہ موطا میں انہیں مسلمانوں کی بہادری اور قوت کا اندازہ ہو چکا تھا، حالانکہ اس غزوے میں حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ تینوں شہید ہو گئے۔
جن کے پاس اسلامی علم تھا، مگر عیسائی پھر بھی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف زبردست لشکر تیار کر کے بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر نکلے اور عیسائیوں کے ملک میں تبوک تک تشریف لے گئے، مگر رومیوں کو مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کی طاقت توڑنے کے لیے فوج بھیجنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہ حضرت اسامہ وہی تھے جن کے باپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ موتا میں عیسائیوں نے شہید کر دیا تھا۔ حضرت اسامہ بہت کم عمر تھے، مگر حضور نے ان کو لشکر کا سالار بنایا۔ اس لشکر میں بڑے بڑے مہاجر صحابہ بھی تھے، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ بعض لوگوں نے اس پر آپس میں اعتراض کرنا شروع کیا کہ ایک نوجوان لڑکے کو بڑے بوڑھوں پر سردار بنا دیا گیا۔ جب آپ کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ اسامہ یقیناً اس عہدے کے لائق ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت اسامہ لشکر کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور شہر سے تھوڑے سے فاصلے پر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تاکہ لوگ تیاری پوری کر لیں۔ یہ آخری لشکر تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ چکے تھے کہ اب وفات کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اسی لیے حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے آخرت کے سفر کی تیاری شروع فرما دی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا وہ پورا ہو چکا تھا اور وقت آ چکا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس تشریف لے جائیں۔ اسی لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعائیں پڑھتے، خدا کے حمد فرماتے اور استغفار پڑھتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے آنے کے بعد محرم اور سفر کے پورے مہینے مدینے میں ہی گزارے۔ سفر کے آخر میں آپ نے لشکر اسامہ کو روانگی کا حکم دیا۔ ابھی لوگ جنگ پر جانے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک روز آدھی رات میں رسول اللہ نے اپنے غلام ابو مویہبہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اس لیے میرے ساتھ چلو۔ بقیع اس جگہ کا نام ہے جہاں مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو مویہبہ کو ساتھ لے کر بقیع میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے دعائے مغفرت فرمائی اور اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ بقیع سے واپس تشریف لانے کے بعد آپ کے سر میں درد شروع ہوا۔ صبح کو آپ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں سخت درد ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہائے میرا سر۔ حضور نے سن کر فرمایا بلکہ میں کہتا ہوں کہ آہ میرا سر۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو اس میں کیا حرج ہے، میں تمہارے کفن دفن کا انتظام کروں گا اور تمہاری جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کے اس مزاح پر ناز سے فرمایا کہ آپ گویا میری موت چاہتے ہیں تاکہ اس کے بعد میرے ہی گھر میں اپنی بیویوں میں سے کسی دوسرے کے ساتھ آپ آرام فرمائیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور اس طرح کچھ دیر کے لیے تکلیف کی طرف سے آپ کا دھیان ہٹ گیا۔ اس کے بعد آپ اسی تکلیف کی حالت میں باری باری اپنے ازواج کے یہاں جاتے رہے، یہاں تک کہ چھٹے روز اچانک تکلیف بڑھ گئی۔ اس روز آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تھے۔ آپ نے اپنی سب ازواج کو بلا کر ان سے اجازت لی کہ آپ بیماری کے زمانے میں حضرت عائشہ کے مکان میں رہیں اور وہیں آرام فرمائیں۔ ازواج مطہرات نے اس کی اجازت دے دی تو آپ حضرت عائشہ کے مکان پر تشریف لے آئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کو دائیں بائیں حضرت علی اور حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ عنہ نے سہارا دے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر ایک دم ہر طرف پھیل گئی۔ سب مسلمان غمزدہ اور پریشان ہو گئے۔ آپ نے بیماری کی ہی حالت میں حضرت اسامہ کو فوج کا نشان یعنی جھنڈا بنا کر عنایت فرمایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ جانے کی وجہ سے حضرت اسامہ نے بھی اپنے لشکر کی روانگی کچھ دنوں کے لیے روک دی۔ حضور نے ابھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عباس رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے مہاجر صحابہ شامل تھے۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما آپ کی تیمارداری کے لیے واپس مدینے آ گئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما اسامہ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آتے رہے
اسی تکلیف میں ایک روز حضور نے اپنے صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان سے آہستہ سے کچھ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دم رو پڑی۔ اس کے بعد آپ نے پھر ان سے کچھ فرمایا تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا تو فاطمہ نے ان سے کہا کہ میں اپنے والد کا راز تم سے نہیں بتلاؤں گی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ان سے حضرت عائشہ نے پھر پوچھا تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں، اب بتلانے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے رسول اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اس بیماری میں آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں رونے لگی۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گی وہ تو ہے، تو میں ہنسنے لگی۔ جمعرات کے دن آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس وقت جو صحابہ وہاں موجود تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ کاغذ قلم لے آؤ، تمہارے واسطے وصیت نامہ لکھوا دوں تاکہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس پر صحابہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ اس تکلیف کے وقت آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ رسول اللہ چاہتے ہیں وہ لکھوا لینا چاہیے۔ آخر جب اختلاف زیادہ ہوا اور سب بولنے لگے تو آپ نے فرمایا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تکلیف کی حالت میں صحابہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اس کے بعد تکلیف میں کچھ کمی ہوئی تو آپ نے آرام فرمایا۔ ظہر کی نماز کے وقت آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر پانی کی 7 مشکیں ڈالو، شاید اس سے کچھ سکون ہو اور لوگوں کو وصیت کر سکو۔ اسی وقت پانی منگوایا گیا اور آپ پر 7 مشکیں ڈالی گئیں۔ اس طرح نہانے سے آپ کو کافی سکون ہوا۔ اس کے بعد آپ حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے۔ اس میں آپ نے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، پھر غزوہ احد کے شہیدوں کا ذکر کیا اور ان کے واسطے مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے مہاجروں، تمہاری تعداد بڑھ رہی ہے اور انصاری اتنے ہی ہیں جتنے تھے، وہ نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ان انصاریوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، ان میں جو نیک ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا اور جو کوئی غلطی کرے اس کو معاف کر دینا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو لے لے اور چاہے تو آخرت کی۔ اس بندے نے خدا کے ہاں کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ حضور اپنے متعلق ہی فرما رہے ہیں اور وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی رو پڑے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی جانوں کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے مالوں کو آپ پر نثار کریں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھہرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مسجد کی طرف لوگوں کے گھروں کے جتنے دروازے ہیں وہ بند کر دو، صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دو، اس لیے کہ میں اپنے ساتھیوں میں ان سے زیادہ کسی کو افضل نہیں سمجھتا۔ سب سے زیادہ ابو بکر نے مجھ پر احسان کیے ہیں۔ اگر میں خدا کے سوا کسی کو اپنا دوست بناتا تو حضرت ابو بکر کو بناتا، مگر ان سے اسلامی بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ پھر فرمایا تم سے پہلے کے قوموں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یعنی ان پر سجدہ کرتے تھے۔ تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ بیماری کے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں آ کر نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ وفات سے 4 روز پہلے تک آپ نے نماز پڑھائی۔ جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی اور رات تک آپ میں چلنے کی طاقت نہیں رہی۔ عشاء کے وقت حضرت بلال نے اذان دی۔ مسجد میں لوگ نماز پڑھانے کے لیے رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ نے بتلایا کہ نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کئی دفعہ اٹھنے کا ارادہ فرمایا مگر کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تب آپ نے حضرت ابو بکر کے پاس کہلایا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر بہت نرم دل کے آدمی ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ اصل میں حضرت عائشہ نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر جب رسول اللہ کی جگہ نماز پڑھانے کھڑے ہوں گے تو لوگ اس کو بدشگونی سمجھیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے فرمایا کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ آخر آپ کے حکم پر حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ 12 اتوار کے دن آپ کو تکلیف میں کمی ہو گئی اور طبیعت پہلے سے بہت اچھی ہو گئی۔ آپ ظہر کی نماز کے وقت حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کو مسجد میں تشریف لاتے دیکھا تو انہوں نے نماز ہی میں
پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تاکہ اب رسول اللہ امامت فرمائیں، مگر آپ نے ان کو اشارے سے روک دیا۔ پھر آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ آپ کو حضرت ابوبکر کے بائیں طرف بٹھا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ باقی نماز اب آپ نے ہی پڑھائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے تکبیر کہتے تھے، جس سے دوسرے لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ جمعرات کے روز آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ یہ وہ آخری نماز تھی جو آپ نے پوری نماز پڑھائی، اور آج یہ ظہر کی نماز آخری تھی جو آپ نے پوری نہیں پڑھائی۔ اسی دن یعنی ہفتے کے روز حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لشکر کے دوسرے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مزاج پوچھے اور سفر کی اجازت لینے آئے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جرف کے مقام پر چلے گئے جہاں فوج کا پڑاؤ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے کسی کا بھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اتوار کے دن اچانک پھر تکلیف بڑھ گئی اور مسلمانوں میں پریشانی پھیل گئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ فوراً رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ آ کر دیکھا تو تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ بول نہیں سکتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جھک کر پہلے پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں حضرت اسامہ کے اوپر رکھ دیا۔ آپ اس وقت بول نہیں سکتے تھے، مگر حضرت اسامہ سمجھ گئے کہ آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ زیارت کرنے کے بعد وہ لشکر کے پڑاؤ میں چلے گئے۔ بیماری کو بڑھتا دیکھ کر صحابہ نے آپ کو دوا دینے کا ارادہ کیا۔ وہ سمجھے کہ یہ تکلیف ذات الجنوب یعنی پلورسی، پھیپھڑوں میں پانی آنا اور کھانسی اٹھنا ہے۔ انہوں نے اسی کی دوا تیار کی اور آپ کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوا کے لینے سے منع فرما رہے تھے، مگر صحابہ سمجھے کہ جیسے بیمار دوا پینا پسند نہیں کرتا، اسی طرح آپ بھی انکار فرما رہے ہیں۔ جب آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں دوا پلانے سے منع نہیں کیا تھا؟ پھر اس کی سزا میں آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہاں جتنے آدمی موجود ہیں ان سب کے منہ میں میرے سامنے یہ دوا ڈالی جائے، سوائے حضرت عباس کے، اس لیے کہ وہ اس میں شریک نہ تھے۔ آپ کے حکم پر اس مجلس کے سب صحابہ کو سوائے حضرت عباس کے وہ دوا پینی پڑی، یہاں تک کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھی مگر ان کے منہ میں بھی وہ دوا ڈالی گئی۔ اس واقعے کو واقعۃ اللدود کہتے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جتنے روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے اور آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت اور احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔ 12 ربیع الاول پیر کے روز صبح کے وقت آپ کی طبیعت پہلے سے اچھی تھی۔ صبح کی نماز کے وقت آپ نے حجرے کا پردہ ہٹا کر مسجد میں دیکھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ مسکرائے اور خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک کچھ اور چمک اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھ کر صحابہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اب نماز توڑ دیں گے۔ حضرت ابوبکر امام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ رسول اللہ تشریف لے آئیں، مگر آپ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر کو نماز پوری کرنے کا اشارہ کیا اور پردہ ڈال دیا۔ یہ رسول اللہ کی آخری جھلک تھی جو صحابہ نے دیکھی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں آپ کو دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ نماز کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حجرہ شریف میں رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کو بہت سکون تھا، اس لیے حضرت ابوبکر آپ سے اجازت لے کر شہر سے باہر اپنی دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے، اس لیے کہ یہ ان کی باری کا دن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے باہر آئے تو لوگوں نے آپ کی خیریت پوچھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الحمدللہ اب اچھے ہیں۔ یہ سن کر لوگوں کو اطمینان ہو گیا اور وہ بھی ادھر ادھر چلے گئے۔ صحابہ رسول اللہ کی خیریت معلوم کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر یہاں تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ پر نزع کی کیفیت شروع ہو گئی۔ آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ تکلیف اور کمزوری برابر بڑھتی جا رہی تھی اور صحت کے آثار کم ہوتے جا رہے تھے۔ آپ کے پاس اس وقت پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں تکلیف سے بےتاب ہو کر آپ پیالے کے پانی میں ہاتھ ڈبوتے اور اس کو چہرے مبارک پر پھیر لیتے تھے۔ اسی وقت حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن حجرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ نے مسواک کی طرف اب اس طرف دیکھا جس سے حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے اشارہ سے فرمایا کہ ہاں۔
پھر حضور کے اشارے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو چبا کر نرم کر دیا اور آپ کو دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی نزا کے دوران آپ کے زبان مبارک پر یہ الفاظ آ رہے تھے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا: اللہم فی رفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، یعنی وہ جگہ جو نبیوں اور رسولوں کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاک روح رفیق اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی اور ہاتھ نیچے ڈھلک گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے یہ خبر پھیلی تو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے قیامت آ گئی۔ ہر شخص بدحواس اور حیران تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتے کی سی کیفیت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے بے حال ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ ازواج مطہرات غم سے نڈھال ہو رہی تھی، ہر مسلمان رنج و غم سے تڑپ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سب سے ہی الگ تھا۔ انہوں نے یہ خبر سنی تو یقین نہیں کیا، بلکہ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بعض منافق کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ خدا کی قسم آپ ہرگز نہیں مرے، بلکہ آپ اپنے پروردگار کے پاس گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ خدا کی قسم آپ ضرور واپس آئیں گے اور ان لوگوں کو سزا دیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی یہ وحشتناک خبر ملی۔ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد نبی میں آئے۔ یہاں حضرت عمر ننگی تلوار لیے لوگوں کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سیدھے حضور کے حجرے مبارک پر پہنچے اور اجازت لے کر اندر گئے۔ یہاں تمام ازواج ناش مبارک کے چاروں طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کے سوا سب نے اپنے منہ ڈھانک لیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ پاک ہی زندہ رہے اور پاک ہی انتقال ہوئے۔ یہ وہی موت ہے جو خداوند کریم نے آپ کے لیے لکھی تھی، وہ آ چکی۔ اب اس کے بعد آپ کو پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے چہرے مبارک پر ڈھانپ دیا اور باہر آ گئے۔ یہاں وہ حضرت عمر کے جملے سن چکے تھے۔ حضرت ابوبکر نے ان کو چپ کرنا چاہا مگر حضرت عمر خاموش نہیں ہوئے۔ آخر حضرت ابوبکر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اشارہ کیا۔ سب لوگ فوراً حضرت عمر کے پاس سے ہٹ کر حضرت ابوبکر کے سامنے آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خدا کی حمد بیان کی اور فرمایا: جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور نہیں ہے محمد مگر اللہ تعالیٰ کے ایک رسول، جن سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص دین اسلام سے واپس ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ قریب شکر گزاروں کو نعمت دے گا، انعام دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کئی آیتیں پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سوائے خدا کی ذات کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے ایک بہت لمبا خطبہ پڑھا جس میں لوگوں کو سمجھایا اور خدا سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کی۔ حضرت ابوبکر کی زبان سے قرآن پاک کی آیتیں سن کر حضرت عمر اور دوسرے لوگوں کی حیرت ٹوٹی۔ حضرت عمر کو ایسا لگا جیسے انہوں نے یہ آیتیں آج پہلی بار سنی ہوں۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یقین کیا اور انا للہ پڑھی۔ اس وقت حضرت ابوبکر کے صبر سے اور ان کے سمجھانے سے لوگوں کو زبردست قوت ملی اور انہیں ایسا لگا جیسے ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے ہوں۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ دیر بعد یہ خبر ملے کہ انصاری مسلمان حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر جمع ہو رہے ہیں اور مہاجروں سے مشورہ کے بغیر ہی خلافت کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں۔ جس جگہ یہ انصاری جمع تھے وہ حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر ایک چبوترا تھا جس پر ایک صاحبان پڑا ہوا تھا۔ اس کو
ثقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ یہ مدینہ کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، اور ان میں اس وقت یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ 2 خلیفہ بنا لیے جائیں، ایک انصاریوں میں سے ہو اور ایک مہاجروں میں سے۔ جب یہ خبر مسجد نبوی میں پہنچی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مہاجروں کے ساتھ فوراً وہاں گئے، کیونکہ حضور کی وفات کے بعد اسلام پر یہ سب سے زیادہ نازک وقت تھا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑنے پائے، ورنہ اسلام کا سخت نقصان پہنچ سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر نے وہاں پہنچ کر لوگوں کو سمجھایا اور انصاریوں اور مہاجروں کے الگ الگ فضائل بیان کیے، پھر خلافت کے متعلق رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ کر سنائیں۔ آخر بہت سمجھانے بجھانے پر یہ مسئلہ نمٹا اور طے ہوا کہ رسول اللہ کے خلیفہ کو مہاجروں میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کو خلافت کے لیے پیش کیا، مگر ان دونوں بزرگوں نے انکار کیا اور فوراً خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت اور بیعت لینے کے لیے کہا۔ یہاں تک کہ سب سے پہلے حضرت عمر نے ہی حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابوبکر نے بہت انکار کیا، مگر سب کے اصرار کرنے پر خلیفہ رسول چنے گئے اور مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے متعلق مشورہ کرنے لگے۔ آخر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کی روح جس جگہ نکلتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ طے ہو گیا کہ آپ کو اس حجرے میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد نعش مبارک وہاں سے ہٹا کر لحد کی قبر کھودی گئی۔ حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما وغیرہ نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت اسامہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شقران پانی ڈالتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے۔ وفات کے وقت آپ نے جو قمیص پہن رکھا تھا آپ کو اس سمیت ہی نہلایا گیا۔ بعد میں جب 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا تو وہ قمیص اتار لیا گیا۔ اس کے بعد جنازہ تیار کر کے حجرے میں عوام کے لیے رکھ دیا گیا۔ صحابہ کے گروہ آنے لگے، وہ اندر جا کر آپ پر نماز اور صلاۃ و سلام پڑھتے اور پھر اپنے محبوب کی آخری زیارت کر کے روتے اور آنسو بہاتے ہوئے واپس آ جاتے۔ مردوں کے بعد عورتوں نے اسی طرح نماز پڑھی اور پھر بچوں نے پڑھی۔ آخر منگل کا دن گزر کر یہ سلسلہ نمٹا اور اسی وقت آپ کو حجرہ عائشہ میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح خدا کے حبیب دنیا کے سب سے بڑے، سب سے مقدس، سب سے عظیم اور سب سے پاک انسان، پیغمبر آخر الزمان، فخر بنی آدم، رحمت عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ اجمعین 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے پروردگار کے پاس سب سے اعلیٰ جنت میں پہنچ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔